آپ نے سنا ہوگا نا سویڈن کے اندر جیسے یہاں پر الگ الگ پارٹیاں ہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی ہے، کوئی ستہ دھاری پارٹی ہے، کوئی ہے، ایسے وہاں سویڈن کے اندر بھی ہے پارٹی. تو ایک بہت فرقہ پرست قسم کی جو دائیں بازو گروپ کہلاتا ہے وہاں پر، بڑا سخت قسم کا کٹر. تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے اور پرمیشن لے کے اعلان کر کے دن مقرر کر کے اور ایک سفارت خانے کے آگے کھڑے ہو کر، مسلمان سفارت خانے کے آگے کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلانیہ طور پر قرآن کریم کو جلایا. بھائی کسی کی اگر لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے، کسی مسلم دیش سے اگر مخالفت ہے یا مسلمانوں سے مخالفت ہے تو اللہ کی کتاب نے کیا کیا ہے؟ بھائی کسی انسان سے لڑائی ہے تو انسان سے لڑو نا آپ. اللہ کی کتاب اللہ قرآن کریم کو جلایا. حالانکہ میں نے پڑھا تھا کہ سویڈن حکومت کہتی ہے کہ ہم اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے. ہاں پرمیشن تو دی تھی، چونکہ ہمارے ہاں پرمیشن اظہار رائے کی آزادی ہے کہ بھئی ہر ایک کو اپنی رائے ظاہر کرنے کی آزادی ہے، اس لیے ہم نے پرمیشن تو دے دی تھی، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح پہ ہو. تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. قرآن کریم کو جلانا، اس طرح پر اعلان کر کے جلانا، تو یہ اللہ کی کتاب ہے. لوگوں کی اللہ سے دشمنی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کیا اس کا انجام ہے. لیکن ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو. سویڈن حکومت اور جو بھی حکومت ہے، آئندہ کہیں ایسا واقعہ نہ ہو، اس کے لیے مکمل طور سے بندوبست کیا جائے کہ اللہ کی کتاب یا کوئی بھی مقدس کتاب ہے. جیسے ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر بہت سارے مذہب والے لوگ رہتے ہیں اور ان کی مذہبی کتابیں الگ الگ ہیں. اگر سکھ دھرم کے ہیں، ہندو دھرم کے ہیں، عیسائی دھرم کے ہیں، بودھ دھرم کے ہیں، جین دھرم کے ہیں، پارسی دھرم کے ہیں، اور جتنے بھی ہیں، ہر ایک کی کتاب الگ الگ ہے، ہر ایک کا دھرم الگ الگ ہے، ہر ایک کا مذہب الگ الگ ہے. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی مذہبی کتاب پر کوئی بے حرمتی نہ ہو، کوئی توہین نہ ہو. اس کے لیے پورا بندوبست ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے، اور جو ایسا کرے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اظہار رائے کی آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم مذہب سے کھلواڑ کریں. ہمیں اگر اپنے مذہب سے ہمیں عقیدت ہے تو ہمیں کسی دوسرے مذہب کی بے حرمتی کرنے کا حق نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی یہ نہیں کہتا، قرآن میں بھی نہیں لکھا. تو میں تو یہی کہتا ہوں، بھارت ہو یا کوئی اور جگہ ہو، کہیں بھی، اور خاص طور سے سویڈن میں جہاں یہ ہوا ہے، ایسی کوئی پھر واقعہ نہ ہو، اس کے لیے پورا بندوبست کیا جائے. اور ہمیں جو دل آزاری ہوئی ہے، ہماری روحانی تکلیف ہوئی ہے، ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو اس کی بڑی سخت سے سخت قانونی طور سے کارروائی ہونی چاہیے اور اس کی سزا ملنی چاہیے. یوم جمہوریت تھا 26 جنوری، نئی دلی میں پریڈ نکالی گئی، بہت شاندار پریڈ. جہازوں نے کرتب دکھائے، فوج نکالی گئی، جھانکیاں نکالی گئی، بڑا شاندار، بہت شاندار. مصر کے عبد الفتاح السیسی جو صدر ہیں، رئیس، وہ بھی تھے مہمان خصوصی. سب لوگ خوش ہوئے، ہمارا بھی دل خوش ہوا. ہر ہندوستانی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا. ہر ہندوستانی، چاہے ہندو ہو مسلم ہو، کوئی بھی ہندوستانی جو ہے
اس کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، خوش ہوا، ہمارا ہندوستان آج اتنی ترقی پر ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہندوستان کے ہر آدمی نے دل جان سے محنت کری اور دیش کو آگے بڑھایا۔ ویر عبدالحمید کا نام تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ویر عبدالحمید، اے پی جے عبد الکلام کا نام تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور ایسے ہی بہت سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بہت سارے جنہوں نے اس دیش کو آگے بڑھایا۔ کیونکہ ہمارا جو سنویدھان ہے نا، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، دستور، وہ اتنا اچھا ہے کہ اگر اس کے سہارے دیش چلتا رہا، ہندوستان آگے بڑھتا رہا، تو ترقی ہی ترقی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنویدھان بدل دو، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ اور کر دو، کوئی کہتا ہے مسلمان برے، کوئی کہتا ہے سکھ برے، کوئی کہتا ہے عیسائی برے۔ اگر اس طرح سے نفرت بڑھتی رہے گی تو ہمارا دیش آگے نہیں بڑھے گا، پیچھے ہو جائے گا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دیش بھی آگے بڑھے اور ہندوستان کا جو سنویدھان ہے اس کی بھی حفاظت ہو، جو ہماری جمہوریت تھی اس سے بھی حفاظت ہو، اور کسی سے بھید بھاؤ نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل ہریدوار کے اندر، آپ نے سنا ہوگا نا، 7 مسجدوں پر جرمانہ لگا دیا۔ کیوں؟ کہ بھئی آپ کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ پچھلے 75 سال میں کبھی نہیں ہوا ایسا۔ اتراکھنڈ میں ہریدوار میں جو مسجدیں ہیں، حالانکہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ جو مسجدوں سے متعلق لوگ تھے ان کی میٹنگیں ہوئیں پولیس کے ساتھ، اور پولیس نے کہا کہ بھئی ایسے آواز کرو، ایسے آواز رکھو، دھیمی آواز رکھو، اور انہوں نے دھیمی آواز رکھی، جیسے پولیس نے ہدایت دی ویسا کیا۔ کیونکہ نوائز پولوشن جو ہے نا، صوتی آلودگی، نوائز پولوشن، شور سے، بہت زیادہ شور، حالانکہ مسلمان، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی بہت زیادہ شور نہیں مچاتے، کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ شور مچاؤ۔ لیکن 7 مسجدوں پر 5-5 ہزار روپے جرمانہ ہو گیا، اور کئی مسجدوں کو وارننگ دی ہے۔ تو پہلے تو 75 سال میں ایسا ہوا نہیں، اب ہونے لگا۔ تو اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، میں تو یہی مطالبہ کروں گا کہ جو جرمانہ ہوا ہے وہ بھی واپس لیا جائے، اور جو وارننگ دی ہے وہ بھی واپس لی جائے، اور کسی طرح کا بھید بھاؤ نہ رکھا جائے۔ اگر نوائز پولوشن ہے، اگر شور زیادہ مچ رہا ہے تو بھائی شور، چلیے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر مسلمان شور مچا رہے ہیں تو دوسرے لوگ بھی تو مچاتے ہیں، اگر دوسرے لوگ مچاتے ہیں ان پہ بھی تو کارروائی ہونی چاہیے نا۔ تو جب دوسرے لوگوں پہ کارروائی نہیں ہے تو پھر ہم پہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دیش آگے بڑھے، ہندوستان کو ترقی ملے، اور ہم سب کندھے سے کندھا ملا کر اپنے دیش کی خدمات کو آگے بڑھائیں، ترقی ہو ہمارے اندر۔